محمد سید الکونین والثقلین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ربیع الاول کے تعلق سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے خصوصی سیشن ہے اس وقت درس قرآن کے عنوان سے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ ایک حسین ترتیب ہے ان پروگرامز کی جن میں درس قرآن کے عنوان کے تحت انبیاء اور رسول کے تعلق سے، فلسفہ رسالت کے تعلق سے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآنی ہدایات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ نوجوان ساتھی و طلباء بھی موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم ترتیب کے مطابق آگے بڑھیں گے اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا پہلے ترجمہ رکھیں گے آپ کے سامنے۔ آج ہم نے تلاوت کی آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285، سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ تو سب سے پہلے آئیے اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا شان نزول، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے مضامین پر انشاءاللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285۔ سورۃ البقرہ میں ٹوٹل 286 آیات ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے البقرہ آیت نمبر 285۔ ارشاد ہوا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام کے تمام ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، البقرہ آیت 285۔ ایک مرتبہ رواں ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول علیہ السلام اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور تمام ایمان والے ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تیری بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ یہ تو ترجمہ میں نے 2 مرتبہ آپ کے سامنے رکھ دیا، مشہور آیت ہے ویسے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کا تھوڑا سا شان نزول یا پس منظر سمجھتے ہیں۔ پورا قرآن حکیم زمین پر نازل ہوا، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام کے قلب مبارک پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تمام قرآن زمین پر نازل ہوا سوائے 2 آیات کے، سوائے 2 آیات کے۔ کون سی؟ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ 285، اور اس کے بعد آخری آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286۔ تو البقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286 یہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں، یہ زمین پر نہیں دی گئیں، بلکہ آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیات نبی اکرم علیہ السلام کو تحفے کے طور پر عطا فرمائیں۔ بہت اہم بات ہے، تمام قرآن زمین پر، مگر یہ 2 آیات آسمانوں کا سفر کروا کر
معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ ایک اہم بات ہو گئی، ہم ایک آیت کا مطالعہ کریں گے لیکن فضیلت دونوں آیات کی اس حدیث مبارک یا اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک اور فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو قرآن پاک کا کچھ حصہ تلاوت فرماتے تھے، جس میں سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت آیت الکرسی بھی شامل ہے، قرآن پاک کی آخری آیات سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس بھی شامل ہے۔ اسی طرح رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنا بھی معروف بات ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام رات میں تلاوت کرتے ان میں یہ آخری 2 آیتیں بھی شامل، تو رات کو سونے کے معمولات میں بھی سورۃ البقرہ کی 2 آیات کی تلاوت شامل ہے۔ پھر ایک اور بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات جو رات کو سوتے وقت تلاوت کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتنی اہم بات، رات کو سوتے وقت جو بندہ یہ 2 آیات تلاوت کر لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سیدنا علی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بزرگوں کا یہ فرمانا ہے کہ عقل مند تو وہی ہوگا کہ جو البقرہ کی یہ 2 آیات رات کو تلاوت کر کے سوئے، بلکہ یوں فرمایا شاید ہی کوئی عقل مند ایسا ہو جو ان 2 آیات کی تلاوت کیے بغیر سو جاتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر اہم آیات ہیں جن کی تلاوت رات کو کرنے کی تلقین ہمیں کی گئی۔ تو یہ تو ترجمے کے بعد اس آیت کا ایک پس منظر اور اس کی فضیلت، کہاں نازل ہوئی یہ 2 آیات؟ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر۔ کون سی شب میں؟ معراج کی شب میں، تحفے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کس قدر بڑی بات ہے۔ ایک اور بات، اگلی آیت کا مطالعہ تو نہیں کر رہے مگر اگلی آیات میں مشہور دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعائیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دعائیں بڑی پیاری ہیں۔ اچھا، ہم لوگ عام طور پر دعائیں پڑھتے ہیں، توجہ رہے، ہاں عجیب جملہ اگلا آئے گا، اگلا جملہ عجیب ہے، دعائیں پڑھنی نہیں چاہیے بھائی، ہاں دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب سمجھ آئی کیا مطلب؟ بغیر سمجھے جب دعائیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن جب امام صاحب عربی میں دعائیں کراتے تو مسجد میں آواز کیسی آتی ہے؟ ہلکی ہلکی، آمین آمین آمین۔ اور جب امام صاحب اردو میں یا کسی اور جگہ انگریزی میں یا پنجابی میں لوکل لینگویج میں مقامی زبان میں دعا کرتے ہیں جیسے ہمارے اردو میں، اب آمین کی آواز کیسی آتی ہے؟ آمین، بڑی زور زور سے۔ کیوں؟ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ان دعاؤں کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ مانگنا ہے، اور مانگیں گے تب جب دعاؤں کا ترجمہ ہمیں یاد ہوگا۔ ایک بات ہو گئی۔ اگلی اور آخری بات، اگلی آیت کے بارے میں احادیث میں وضاحت ہے، جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے نا، اور سکھائی کس نے؟ اللہ نے۔ جب بندہ مانگتا ہے توجہ سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں یہ کر چکا۔ حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے بلا میں یہ کر چکا، یہ میں دے چکا۔ کس قدر بڑی بات ہے، کتنی گارنٹی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں یہ کر چکا، میں یہ دے چکا۔ اللہ اتنی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر ہمیں بھی دعا صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ مانگنی چاہیے۔ یہ تیسری بات آ گئی۔ ہم البقرہ کی آیت 285 کا مطالعہ کریں گے، البتہ 286 بھی ان 2 آیات میں شامل ہے جو معراج کی شب عطا ہوئی، اور اگلی آیت نمبر 286 جو آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں بڑی عظیم دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، تو وہ صرف پڑھنی نہیں چاہیے بلکہ مانگنی چاہیے، اور مانگیں گے تب جب ہم سمجھیں گے تو ان آیات کا ترجمہ بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ دعا صرف پڑھی نہ جائے بلکہ مانگی بھی جائے۔ اب آئیے ان تفصیلات کے بعد آج کی زیر مطالعہ آیت کون سی درس قرآن میں؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے۔ بڑا دلچسپ مقام ہے اور عجیب بھی محسوس ہوگا، رسول ایمان لائے، کیا مطلب؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنی ہدایت آخری امت کے لیے کس کو عطا فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عطا کردہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ نے وحی کے طور پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے عطا فرمائی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگلی بات، صرف ایمان نہیں رکھتے، سب سے پہلے اول عمل کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے قرآن پاک میں کہلوایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلم ہوں۔ تو جب رسول لوگوں کے سامنے تعلیم پیش کرتے تو پہلے خود عمل بھی
کرتے ہیں. یہاں کیا بات آئی؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. تو رسول اکرم علیہ السلام پر کیا نازل ہوا؟ قرآن حکیم. البتہ یاد رہے قرآن حکیم کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی، جس کو ہم حدیث یا سنت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھی حضور پر نازل فرمایا، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا. عام طور پر اس کو ہم حدیث و سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات کلیئر ہو رہی؟ قرآن بھی نازل ہوا، اور یہ حدیث ہے حضور کی، حدیث سنن ابی داؤد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی عطا فرمایا، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا اور بھی عطا فرمایا. جیسے قرآن وحی کے ذریعے حضور کو عطا ہوا، تو قرآن پاک کی تشریح، قرآن پاک کا بیان اور قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی حضور علیہ السلام کو عطا ہوئی. تو سب سے پہلے ایمان لانے والے خود کون؟ حضور علیہ السلام. اور میں نے عرض کیا سب سے پہلے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کون؟ خود حضور علیہ السلام. کلیئر ہو گئی بات؟ یہاں ارشاد ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول علیہ السلام ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے. اب ایک اور اہم بات، تمام ایمان والے کس پر ایمان لائے؟ اول وہ حضور پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی اہم بات ہے. دیکھیے علماء نے ایمان کی ایک تعریف بیان کی ہے، سادہ الفاظ میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو علماء نے لکھا تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر، ہر وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کو ماننا ایمان ہے. تو یہ ہم مانتے ہیں حضور پر نازل ہوا، حضور نے بتایا تو ہم نے مانا یہ اللہ کا کلام. ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اس تفصیل کے مطابق جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو ہمارا ایمان کس بنیاد پر کھڑا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر حضور نے عطا فرمائی، جو بات حضور نے عطا فرمائی، بیان فرمائی، اس کو ماننا یہ ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں پھر تفصیل ہے. ایک ہے ایمانیات، بچپن سے ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل، ابھی ذکر آ جائے گا. تو ایمانیات بھی حضور نے سکھائیں. عبادات کس نے سکھائیں؟ حضور نے سکھائیں. معاملات کی تعلیم کس نے دی؟ حضور نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تفصیل آ جائے گی، لیکن اصولی بات کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر حضور نے دی، جو بات حضور نے بیان فرمائی، اس کی تصدیق کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک عجیب بات، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جن کا ذکر براہ راست قرآن پاک میں نہیں، بعض بلکہ کئی ایسی باتیں بھی ہیں جن کا براہ راست ذکر قرآن پاک میں نہیں، مگر ہم مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. مثلا دجال کو جانتے ہیں نا؟ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں دجال کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو، قرآن پاک میں دجال کا نام نہیں ملے گا، قرآن پاک میں دجال کے بارے میں تفصیل نہیں ملے گی، حضور کی حدیث میں ملے گی. اور حضور نے یہاں تک بتایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے. اب جو حضور کی سنت کو نہ مانے، حضور کی حدیث کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ دجال کے فتنے سے بچ سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے کہا کہ کئی باتیں ایسی بھی ہیں جو براہ راست قرآن پاک میں نہیں، براہ راست قرآن پاک میں نہیں ہیں، اگر نہیں مانیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے. تو ایمان کیا ہے؟ تصدیق بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ خبر، ہر وہ بات جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کی تصدیق کرنا کیا ہے؟ ایمان. البتہ اگلی آیت میں ایمانیات کا ذکر آئے گا. عبادات کا ذکر یہاں نہیں، معاملات کا ذکر یہاں پر نہیں، اخلاقیات کا بیان یہاں پر نہیں، شریعت کے احکامات کا بیان یہاں پر نہیں، وہ اور مقامات پر ہے قرآن پاک میں. اگلی آیت، بلکہ اگلے الفاظ جو آیت کے ہیں، اگلے الفاظ جو آیت کے، اس میں اب ایمانیات کا بیان آئے گا. اور توجہ کیجئے گا، چند باتوں کا ذکر پہلے اور ایک بات کا ذکر آخر میں آئے گا. آئیے آگے چلتے ہیں. ارشاد ہوا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کتنی باتیں؟ 4. کل آمن باللہ، وہ سب کے سب ایمان والے کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر. اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر. ابھی بظاہر کون سا ایمان یہاں نظر نہیں آ رہا؟ آخرت والا. بجائے اس کے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں، میں نے خود ہی بتا دیا ذہن میں، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. ہاں
ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. ابھی 4 ایمانیات کا ذکر ہے, اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ابھی آخرت کا ایمان نہیں, ان الفاظ میں نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان. ابھی میں نے عرض کی تو آپ نے فوراً جواب دیا. بچپن سے ہم پڑھتے ہیں, ایک ہے ایمان مجمل. اچھا کبھی کبھی کچھ بچے کہتے ہیں مجمل, مجمل نہیں, صحیح لفظ کیا ہے مجمل. اور انگلش میں کہیں گے ناظر کرام سمرائزڈ بلیف, مختصر الفاظ میں ایمان کا بیان. تو ایمان مجمل کیا ہے؟ سرسری انداز میں, مجمل انداز میں, مختصر الفاظ میں ایمان کا بیان. وہاں پر صرف توحید کا ذکر آتا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یاد آ گیا؟ پوچھ نہیں رہا میں, یا تو آگے ہوگا, ٹھیک ہے. میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ, اور میں اس کے تمام احکام کو قبول کیا, زبان سے اقرار کیا, دل سے تصدیق کی. اچھا 2 باتیں یہ, ایک ہے زبان کا اقرار, ایک ہے دل کی تصدیق. منافقین کے پاس کون سا ایمان تھا؟ زبان کے اقرار والا تھا, دل کی تصدیق والا نہیں تھا. دعوے بڑے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا. تو دونوں ضروری ہیں, زبان کا اقرار بھی ضروری, دل کی تصدیق بھی ضروری. اور جب ایمان دل میں ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. مسلمان کلمے کا دعویٰ کرے اور نماز ادا نہ کرے تو سچا ایمان ہے اس کے پاس نہیں. نماز بتائے گی ایمان والا ہے, ہاں شراب حرام سے بچنا بتائے گا کہ ایمان والا ہے. یہ کیسے ممکن ہے نماز مسلمان ہے اور جوا کھیلے, شراب پیے, اور کوئی اور حرام کام کرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر, تو ایک ہے اقرار باللسان, ایک ہے تصدیق بالقلب. یہ تو اشارہ ہو گیا. یہ ہے ایمان مجمل. ایمان مجمل میں صرف ایک ایمان کا بیان ہے, کس پر؟ اللہ پر. کیا مطلب؟ باقی سارے ایمان اللہ کو ماننے کے نتیجے میں آ جاتے ہیں. اللہ ہے الہادی, ہدایت دینے والا. تو اللہ نے ہدایت کس کے ذریعے دی؟ کتاب کے ذریعے سے, رسول کے ذریعے سے. تو اللہ کو ماننے کے نتیجے میں رسالت پر ایمان بھی شامل ہو جائے گا. سمجھ رہے؟ اس لیے اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں. اچھا آخرت, اللہ کی صفت العدل, عدل فرمانے والا. تو سارے فیصلے بالآخر کہاں ہونے؟ آخرت میں. تو اللہ کی صفت عدل کا اظہار بالآخر کہاں ہوگا؟ آخرت میں. تو اللہ کو ماننے کا نتیجہ, یہ تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ آخرت کو مانے. اب آپ کہیں گے فرشتوں پر ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ نے جو پیغمبروں کو وحی نازل فرمائی کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. تو اللہ کو مانے تو پیغمبروں پر بھی ایمان شامل, اللہ کو مانے فرشتوں پر بھی ایمان شامل, اللہ کو مانے کتابوں پر ایمان بھی شامل, اللہ کو مانے آخرت پر بھی ایمان شامل, اللہ کو مانے تقدیر پر بھی ایمان شامل. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اس لیے ایمان مجمل میں ایک ہی ایمان کا ذکر ہے, وہ ہے اللہ پر ایمان. بات واضح ہو گئی. اسی لیے آپ لوگ بار بار سنتے ہیں کہ ہمارا بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید کو ماننے میں رسالت بھی شامل ہے, آخرت بھی شامل ہے, تقدیر بھی شامل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ایمان مجمل کو جب کھولیں گے تو ایمان مفصل آ جائے گا. اور ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, جی, والیوم الآخر والقدر خیری والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب سب آ گیا. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, مرنے کے بعد تقدیر پر ایمان, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان. آ گیا سب کچھ. تو مجمل میں ایک ایمان, کون سا؟ اللہ پر توحید. توحید کو ماننے میں سب آ جائے گا. اور مفصل میں تفصیلات آ گئی ہمارے سامنے. بات واضح ہو گئی. اب آئیے الفاظ کی طرف دوبارہ. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, سب کے سب ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ابھی کون سا ایمان یہاں پر نظر نہیں آ رہا؟ آخرت پر. ابھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اگلے الفاظ, لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے, فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں چاہے ان کے نام بھی ہمیں معلوم نہ ہو. مشہور ایک روایت حدیث شریف میں ہے, کتنے انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے؟ 1.25 لاکھ. کتنے بھائی؟ ایک مشہور روایت کے مطابق 1.25 لاکھ, 1,24,000 کا مبیش کتنا ہو گیا؟ 1.25 لاکھ انبیاء. ایک مشہور روایت مسند احمد کی ہے, 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں کتنے نبیوں کا رسولوں کے نام آئے؟ 26 کے. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں دونوں آ رہا ہیں, اگر ان کا نام بھی شامل کریں تو قرآن پاک میں کتنے رسولوں اور نبیوں کا نام لیا گیا؟ 26. باقیوں کے تو ہمیں نام بھی معلوم نہیں ہیں, مگر ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں رسول ہونے کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جب جب جہاں جہاں جس کسی کو نبی یا رسول بنایا ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع تو ہوا مگر مکمل ہو گیا کس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارا ختم نبوت پر بھی ایمان ہے۔ اب نبی اکرم علیہ السلام کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں، لیکن جتنے بھی آئے چاہے ان کے مقامات ہمیں نہیں پتہ، ان کے علاقے نہیں پتہ، ان کا ٹائم نہیں پتہ، ان کا نام بھی نہیں پتہ، مگر ہمارا سب پر ایمان ہے۔ اس معنی میں تمام رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے۔ ایک بات ہو گئی۔ ہاں رسولوں میں فضیلت کا فرق ہوگا۔ سب سے بڑھ کر فضیلت کس کی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ جاری ہے اور تیسرے پارے کے شروع میں الفاظ آتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ قرار دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ قرار دیا، اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلتیں ہو گئی نا، تو فضیلتوں کا فرق تو ہے، لیکن رسولوں کو ماننا، انبیاء کو ماننا، اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک اور اہم بات، بہت توجہ رہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم مسلمان مانتے ہیں نا، اور ان کو نہ مانے تو کیا مسلمان ہو سکتے؟ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں نا رسول، نہ مانے تو مسلمان ہو سکتے؟ نہیں۔ ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، کیا ہیں؟ ہاں ہمارا دل بہت وسیع و بڑا ہے، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، وسیع النظر ہیں۔ دنیا مسلمانوں کو کیا کہتی؟ براڈ مائنڈڈ نہیں ہے، یہ لوگ تنگ نظر ہیں، یہ لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں، دنیا میں کہتی۔ حالانکہ وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ جو لوگ نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اور ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے، داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے، سلیمان علیہ السلام کو مانتے، تمام رسولوں کو مانتے، جن کے نام نہیں معلوم ان کو بھی مانتے ہیں۔ اب آپ سوچئے زیادہ براڈ مائنڈڈ ہمیں کہ وہ ہیں؟ ہاں، اور تنگ نظر ہمیں کہ وہ تنگ نظر وہ ہیں، براڈ مائنڈڈ تو ہمیں۔ الزام کس پہ لگتا ہے؟ ہم مسلمانوں پر خامخواہ کا الزام لگتا ہے، معاذ اللہ۔ بہرحال آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسول میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، ماننے میں سب برابر۔ کسی ایک کا انکار کریں گے مسلمان نہیں ہو سکتے، لیکن رسولوں کے درمیان درجات کا اور فضیلتوں کا فرق تو موجود ہے۔ آگے الفاظ ہیں وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دو باتیں ہیں الگ الگ، ایک ہے سننا، ایک ہے اطاعت کرنا۔ کس نے کہا؟ ایمان والوں نے۔ کیا کہا ایمان والوں نے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ میں سن کر سن نہیں ہو گئے، سنیے گا، کیا سن کر سن نہیں ہو گئے، عمل بھی کیا ہم نے۔ ہر چند گھنٹوں بعد اذان کی پکار آتی ہے نا، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، تو سن لی، آگے کیا ہے؟ واطعنا، ہم نے نماز بھی ادا کی۔ بھائی کیا خیال ہے؟ تو صرف سننا کافی نہیں، اطاعت بھی لازم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی ماننی ہے۔ دوبارہ، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بھی ماننی ہے۔ تو جو حکم اللہ عطا فرما دے، جو حکم اللہ کے رسول علیہ السلام فرما دیں، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اور جس بات سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام منع فرما دیں اس سے رک جانا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ آگے الفاظ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب، غفرانک، تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ استغفار بہت اہم بات ہے، استغفار بہت اہم بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو معصوم ہے نا، خطاؤں سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ اور کبھی ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ پیغمبروں کا استغفار تو درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ اچھا وہ معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، اتنا استغفار کا اہتمام، تو ہم گناہ گاروں کو کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے جو استغفار کو لازم کر لے، یعنی اس کے معمولات میں استغفار شامل ہو جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور سمجھ کر، ہاں بات آئی تھی نا، پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے سمجھ کر۔ اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب کیا ہے؟ استغفار، بخشش مانگنے کے کلمات سمجھ کر ادا کریں گے تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی لازم کر لے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جب بندہ استغفار کرے گا تو یہ بھی تو خیال آئے گا کتنے گناہ کیے میں نے, کتنی نافرمانیاں کی, مصیبتیں کیوں آتی ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں, تکالیف کیوں آتی ہیں, اکثر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. جب میں کہوں گا اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے معاف کر دے, تو یاد آئے گا ماں باپ کا دل دکھایا تھا, ماں باپ یاد آئے گا استاد کا دل دکھایا تھا, یاد آئے گا کسی کا حق میں نے مارا تھا, کسی پڑوسی کو میں نے پریشان, تو اس کی بھی اصلاح ہوگی نا. پھر گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. یہ ہے استغفار کی اہمیت بھی اور اس کا اجر بھی. آگے آخری الفاظ ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اللہ تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ کون سا ایمان آ گیا؟ آخرت والا ایمان آ گیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اللہ تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ کیا بھائی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم کسی کے انتقال کی خبر سن کر کیا پڑھتے ہیں؟ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں نا, یہ سورۃ البقرہ کے الفاظ ہیں. بے شک ہم اللہ کو اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. سچی بات یہ کہ جتنا موت اور آخرت یاد رہے گی اتنا ہم سیدھے ہوں گے, اور جتنا موت کو اور آخرت کو بھولیں گے اتنا ہم ٹیڑھے ہوں گے. تو یہ ایمان بھی آ گیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اللہ تیری طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کا مطالعہ کیا. اس کا شان نزول بھی آ گیا. یہ دو آیات, اگلی آیت کا ذکر آ گیا. ہم نے مطالعہ تو آیت نمبر 285 کا کیا. البقرہ کی آخری دو آیات معراج کی شب عطا کی گئیں, اس قدر فضیلت. اگلی آیت میں جو دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھائیں. دعائیں پڑھنی نہیں بلکہ دعائیں مانگنی ہے, اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے. جس آیت کا ہم نے مطالعہ کیا البقرہ 285, ایمانیات کا بیان آیا. حضور خود ایمان لائے اس پر جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا, اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے. پھر ایمانیات میں سے توحید, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان کا ذکر آیا, اور آخر میں آخرت پر ایمان کا ذکر بھی آ گیا. ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا بھی اشارتاً ذکر آ گیا. تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے, ماننے میں سب برابر, لیکن رسولوں میں درجات اور فضیلت کا فرق تو ثابت شدہ بات ہے. پھر یہ بات بھی آئی اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سننا بھی ضروری, مگر اطاعت بھی لازم. سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے. اور بخشش کا سوال, استغفار کی اہمیت اور استغفار کی عظمت, اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا, اور بالکل آخر میں آخرت پر ایمان کا تذکرہ بھی سامنے آ گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کا بیان مکمل ہوا. اب موقع ہے سوالات کا. آج دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے. کوشش کریں گے ان سوالات کے جوابات ہم آپ کی خدمت بھی پیش کریں. تو بھائی پہلا سوال کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ موقع ہے آپ لوگوں کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت زبردست بیان فرمایا. جزاک اللہ. آپ کے بیان میں ایک بات تھی کہ آپ نے بتایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ معصوم ہے, اور ایسے ہی فرشتوں کے لیے معصوم لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں لوگ بچوں کے لیے بھی خاص طور پہ استعمال کر دیتے ہیں کہ معصوم بچے ہیں, تو یہ استعمال کرنا لفظ معصوم کیسا ہے؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم خطاؤں سے پاک ہوا کرتے ہیں. تو اب یہ لفظ معصوم چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے, جب ہم چھوٹے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو خاص عقیدے والا پہلو ہے وہ ہمارے ذہن میں اس وقت نہیں ہوتا. ہاں, ہم بچوں کو, بھائی بچہ ہے, اس نے اگر چھوٹا بچہ 2 4 5 سال کا اگر ٹیبل کو تھوڑا نقصان پہنچ گیا تو چھوڑو بھائی, بچے تو معصوم ہوتے ہیں, اب ان سے کیا پھڈا کرنا. تو یہ مفہوم ذہن میں ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کسی کے ذہن میں وہ عقیدے والا مفہوم نہیں ہوتا, نمبر 1. اور جو بچے نابالغ ہوتے ہیں ان کی کوئی پکڑ بھی اللہ تعالیٰ کے نہیں ہے, اس معنی میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, اس میں اگر ہم احتیاط کر لیں تو کیا یہ اچھی بات ہے, تو ہم پھر کوئی لفظ بدل دیں. بھائی چھوٹے بچے تو ایسے ہیں کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, یا چھوٹے بچے تو ایسے ہیں کہ جن کو کوئی پکڑ, یہ جملہ کہنا پڑے گا آپ کو ہمیں, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو زیادہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ لفظ استعمال نہ کرے. بھائی کہہ دیں بھائی چھوٹا بچہ ہے, توڑ دیا تو کون سی بڑی بات, کون سی قیامت آ جائے گی. البتہ ایک لفظ ہے, بلکہ 2 الفاظ ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں وہ ناظرین کے سامنے آ جائیں. پتہ ہے کیا ہے, چھوٹے بچے جب ذرا کچھ پلس مائنس الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, بڑا ہی شیطان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا بھی نہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ شیطان مردود تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا, ہمارا دشمن. اور اب اپنے پیارے سے کیوٹ سے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی شیطان. یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے. اور کبھی کبھی کہتے ہیں بڑا ہی شریر ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, شریر جو ہے وہ شر سے ہے, اور عربی اسلوب شریر کا مطلب بہت زیادہ شر والا. ابھی ہم بحث کریں, بچہ تو چھوٹا ہے, نابالغ بچے سے تو اللہ بھی پکڑ نہیں فرمائے گا, تو بچوں کو شریر بھی نہیں کہنا چاہیے,
ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جزاک اللہ خیر. اگلا سوال کس کی طرف سے؟ جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ نے جیسے اپنے بیان میں فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب جو آیت سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیتیں عطا کی گئیں بطور تحفہ، تو یہی والی آیتیں حضور کو عطا کی گئی تھیں یا اور بھی کوئی آیتیں عطا کی گئی؟ ہاں، معراج کی شب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آیات عطا کی گئیں. ٹھیک ہے، اور بھی تحفے ملے. کتنی نمازوں کا تحفہ ملا تھا؟ جی نہیں، 5 کا نہیں ملا تھا. ماشاءاللہ. کتنا؟ ہاں، ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ. یاد ہے نا، حضور تو خوشی خوشی تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ کیا ملا جی؟ جائیے کم کروائیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں. تو ہم کہیں گے تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ. تو نماز کا تحفہ بھی عطا ہوا تھا. البتہ آیات بیٹا یہ 2 ہی عطا ہوئی. معراج کی شب میں ہم نے 1 آیت کا مطالعہ کیا، البقرہ کی 285 کا ہم نے مطالعہ کیا. تو 285 اور 286 یہ آخری 2 آیتیں ہیں جو فقط حضور کو معراج کی شب عطا ہوئی. بقیہ پورا قرآن زمین پر حضور کے قلب مبارک پر نازل ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور فضیلت سمجھ لیں. ایک اور آپ کے سوال سے یاد آ گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 2 نور ایسے ہیں جو حضور فرماتے میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے. مسلم شریف کی روایت. 2 نور ایسے ہیں جو میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئے. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا البقرہ کی آخری 2 آیات. ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ حدیث مبارک بھی ان آیات کی فضیلت میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ٹھیک، چلیں جی اگلا سوال کس کی طرف سے ہے جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا آپ سے سوال تھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو اس حوالے سے سنت کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، بہت عملی سوال ہے اور تفصیل طلب بھی. میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی وحی تو حضور پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کے علاوہ بھی حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، جس کو عام طور پر ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں. چلیے ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کر لیتے ہیں، ایک اور اصطلاح. آپ نے کبھی سنا ہوگا وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. مطلوع جس کی تلاوت کی جا سکے. تو نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، قیام میں اور قرآن پاک کا کچھ حصہ. کیا ہم بخاری شریف کی حدیث تلاوت کرتے ہیں نماز میں؟ نہیں. مسلم شریف کی نہیں. تو قرآن پاک وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں. اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی کا نزول ہوا جس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. عام طور پر سنت اور حدیث اس کو کہا جاتا ہے. ایک بات ہو گئی. اگلا آپ کا سوال یہ ہے، بہت اہم ہے عملاً اور ٹیکنیکلی، کہ قرآن پاک کے علاوہ حضور پر وحی آ رہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے قرآن جمع سنت رسول، یہ دونوں کو ملائیں گے تو دین مکمل ہوتا ہے. اور اگر سنت رسول سامنے نہ ہو، احادیث مبارکہ سامنے نہ ہو، تو قرآن پاک کے بہت سارے احکامات پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. مثلاً قرآن پاک ایک جگہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب مسلمانوں کو معلوم ہے، مگر سنت سے معلوم ہے کہ حج کے موقع پر جب بندہ جاتا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ منی میں قیام کرنا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک منی میں قیام کرنا ہوتا ہے. اب یہ حضور نے بتایا کہ گنتی کے چند دن یہ ہیں، قرآن پاک نے تو نہیں بتایا. اسی طرح قرآن پاک میں رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، لیکن نماز کی ترتیب تو قرآن پاک میں نہیں ہے. اب میں قیام کیسے کروں، آپ کیسے کریں؟ رکوع پہلے، سجدہ پہلے، قیام پہلے. جماعت کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. سنت نے بتایا کہ فجر میں فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 2، اور ہر نماز میں پہلے قیام ہوگا 1، پھر 1 رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے. ساری دنیا کے مسلمان کسی ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جائے، سب کی نماز ترتیب سے چلے گی. اور اگر سنت سامنے نہ ہو تو ہم نماز ادا نہیں کر سکیں گے، ہم حج ادا نہیں کر سکیں گے. تو قرآن پاک کے علاوہ جو وحی غیر مطلوع حضور پر نازل ہوئی، اس میں قرآن پاک کی تشریح و وضاحت بھی ملے گی اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا عملی نمونہ بھی ملے گا. اس لیے ہم نے کہا قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دین مکمل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
چلیے جناب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ہماری نشست میں تشریف لائے، اللہ آپ کو مزید آگے بڑھائے دین کے اعتبار سے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 کا مطالعہ کیا، ایمانیات کا تذکرہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل کا ذکر آیا، اور انبیاء رسول پر ایمان لازم، کسی ایک کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، البتہ رسولوں کی فضیلت اور درجات کا فرق وہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور تمام ایمانیات کے ذیل میں ذکر بھی آ گیا۔ لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کو عمل بھی کرنا ہے، سننا بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے، اور استغفار بھی کی اہمیت بھی ہمارے سامنے آئی، اور آخرت کا ذکر بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔